اچھا علی بھائی، اکثر ایسے میسیجز موبائل پر بھی آتے ہیں، سوشل میڈیا پر چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ میسیج نہیں پھیلائیں گے تو یہ ہوگا، اگر آپ پھیلا دیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. یہ سب کیا ہے؟ جی، اس طرح کا جب میسج آئے نا آپ کے پاس تو آپ نے جواباً لکھنا ہے تم پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور لکھ دینا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو بالکل کہ صحیح. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس طریقے سے کوئی جعلی خواب لکھ دیں گے اور کہیں گے ہاں جی آپ اتنے لوگوں تک یہ خواب پہنچائیں تو آپ کو اتنے دنوں میں اتنی خوشی ملے گی، بالکل. اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور خود یہ لوگ ذلیل و خواری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یعنی اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اور مسلمان کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ بولے، اور پھر وہ جھوٹ بھی قرآن و سنت کے حوالے سے پیش کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے پیش کرے. تو بس اوقات اگر آپ نے کوئی ایسی بات منسوخ کر دی تو آپ نے ثواب کیا کمانا ہے، الٹا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اچھا علی بھائی، آج کے دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم سبھی کہیں نہ کہیں اس چیز کا شکار ہوئے ہیں، اس چیز سے گزرے ہیں کہ کسی پر بہتان، غیبت یا کردار کشی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت عام اور بہت آسان ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں غیبت کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آیا کہ یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. استغفر اللہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام سے جب غیبت کے بارے میں ڈسکشن کی ایک صحابی نے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس شخص میں وہ عیب پایا جاتا ہے تب بھی میں اگر بیان کروں تو غیبت ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تو غیبت ہے یہی ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں پایا جاتا اور تم اس کے باوجود اسے بیان کرتے ہو تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. یعنی گناہ کبیرہ ہے کسی شخص کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا. اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر کسی عالم دین یا کسی ایکٹر یا کسی کھلاڑی کی نیکڈ ویڈیوز بنا کے اے کے ذریعے یا تصویریں بنا کے اس کا مذاق اڑانا، یہ بالکل گناہ کا کام ہے. اور اب میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ بتا دوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے بھی پیکا آرڈیننس کے تحت جو قوانین بنائے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ اس میں اگر آپ ان کے خلاف کوئی مقدمہ کرنا چاہیں تو یہ ناقابل ضمانت جرم ہو چکا ہے. میں تو اس تکلیف سے گزرتا ہوں، میں تو ایک علمی اختلاف رکھتا ہوں، اس کی وجہ سے میں ان کے اوپر کوئی اس طرح کا قانونی معاملہ نہیں کرتا، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ایسے لوگوں کو جیل میں ڈلوانا جو میرے حوالے سے بھی اس طرح کرتے ہیں. لیکن باقیوں کو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کی فیملی تک کوئی بات اس طریقے سے پہنچتی ہے یا آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے تو پاکستان میں اب ایسے قوانین موجود ہیں، اور آپ اداروں سے رابطہ کریں. NCCIA کا ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ FIA میں بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے انصاف ملے گا. اچھا علی بھائی، میں بھی کبھی کبھی اسی کا شکار ہوتا ہوں، لوگ ہمیں باتیں بھی لکھتے ہیں کہ اب آپ یہ کر رہے ہیں، اب آپ رمضان میں یہ کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے ہی جب کبھی آپ پہ اس طرح لوگ بات کرتے ہیں، آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ میں تو ان لوگوں پہ ترس کھاتا ہوں جی. میں چونکہ ٹیچنگ کے منصب کے اوپر ہوں تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی غلط چیزوں کے اوپر بجائے غصہ کھانے کے انہیں وہ ایجوکیٹ کرے گا. اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر کا کام ہے کہ اگر اس کے سامنے آرتھوپیڈک سرجن کے سامنے ایک ایسا شخص لایا گیا ہے جس کی بازو ٹل گئی ہے یا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوئی ہے پنڈلی کی، تو ظاہر ہے وہ چیخیں ہی مارے گا. اب ڈاکٹر اگر یہ کہ چیخیں کیوں مار رہے ہیں میرے کلینک میں، اس کو خاموش کروائیں، تو بھائی وہ تکلیف میں ہے. اسی طریقے سے جو اس قسم کے جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کے کامنٹس پاس کرتے ہیں، دوسروں کا اسلام ماپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا اپنا ذاتی کریکٹر کیا ہے وہ ہمیں تو معلوم نہیں، وہ اچھا بھی ہو تب بھی یہ کوئی کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں اس طریقے سے کامنٹس کرے. جبکہ ایسے لوگ وہ ہیں جن کے اپنے خاندان کے اندر، اپنی فیملی کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی بری حالت میں لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات تک نہیں کرتے. بالکل. اور اس طریقے سے ٹی وی کی جو رمضان نشریات ہیں ان میں اس طرح کے آ کے کامنٹس پاس کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو آپ پیار محبت سے اصلاح کے جذبے کے ساتھ ان سے بات کریں. اور دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں نہ علماء کا طبقہ، نہ داڑھی اور پگڑی رکھنے والے لوگ، بلکہ دین ہر مسلمان نے صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث، بلغوا عنی ولو آیا. نبی الاسلام نے فرما دیا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. تو نبی الاسلام نے ہر مسلمان کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ ڈگری دے دی ہے کہ اسے جتنی بھی اچھی بات پتا ہے اتھینٹک اس نے آگے تک پہنچانی ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے داڑھی یا پگڑی رکھی ہوئی ہے، وہ حجاب کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. ہم اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے لیکن کسی کا ایمان ماپتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود جہنم میں پہنچ جائیں. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے
ایک شخص نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں نہیں بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے بارے میں اس نے قسم کھائی تھی اسے بخش دیا، اور جو یہ نیکوکار تھا اسے جہنم میں پھینک دیا، یہ کہہ کے کہ تو کون ہوتا ہے میرے نام کے اوپر اس طرح کی قسمیں کھانے والا۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی ایک نظر اگر ہم اپنے معاشرے پر دوڑائیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی بری بات ہم لکھتے ہیں وہ بہت وائرل ہو جاتی ہے، اچھی بات لکھتے ہیں وہ اس طرح نہیں پھیلتی۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم معاشرے میں صرف منفی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں، منفی باتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم مثبت باتوں کو کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں بڑھاتے؟ دیکھیں جو بےہودگی پہ مبنی چیزیں ظاہر ہے وہ تو فتنہ ہے نا، اس امت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بالکل ہے، اور ظاہر ہے کہ شیطان اس میں پھونکے مارتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مغفرت اور فضل کی طرف بلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی جو چیز ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ ایون آپ رمضان نشریات میں دیکھیں کہ جہاں کہیں دو علماء کا آپس میں جھگڑا ہو گیا وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ وہ وائرل اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے کوئی لیسن حاصل کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، اور اسی وجہ سے بعض کا ٹی وی چینلز اس قسم کی حرکتیں کروا بھی دیتے ہیں جان بوجھ کے، انہیں بھی شرم کرنی چاہیے۔ رہا معاملہ پازیٹیو لیسن لرن کرنے کا، تو ہمیشہ دنیا میں پازیٹیو چیزیں لرن کرنے والے لوگ کم ہی رہے ہیں۔ جب پیغمبر بھی دنیا میں موجود تھے تو کتنے لوگوں نے اصلاح کی جو چیز ہے وہ قبول کر لی، تو آج تو پیغمبر دنیا میں موجود بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو لوگ حق قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حق کی بات بلند کرتے رہیں، اور جو باطل چیزیں ظاہر ہے وہ تو رہیں گی ہمیشہ، اس حوالے سے تو باطل کا غلبہ رہے گا، لیکن وہ بزدل ہوگا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایک دیکھیں چھوٹا سا دیا ہوتا ہے، اتنے بڑے اندھیرے والے کمرے میں وہ چراغ جلا دیتا ہے، تو تھوڑی جرت کریں، چراغ جلائیں۔ دیکھیں ہم نے بھی ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز بلند کی، تو آج ینگ جنریشن میں الحمدللہ ہماری بات سنی جا رہی ہے، اور یعنی یہ پاکستان میں وقت دیکھنا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ وائرل ہیں جو دین کے اوپر بات کر رہے ہیں اور پازیٹیو بات کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات علی بھائی۔ آج ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت باقی ہے، میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے سوشل میڈیا کے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں پاکستان میں، ان کے لیے کوئی پیغام؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ اپنے نالج کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور کوئی شوبز سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سول سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مذہبی پیشوا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں جو پازیٹیو چیز چاہتا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اور پوری نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا کام ہے کہ اگر وہ رمضان نشریات میں آ کے بیٹھا ہے تو وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ جس طرح انہوں نے ساری اور افطاری کے پوائنٹ آف ویو سے کھانے کے اعتبار سے چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، یہ صحت اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو آپ نے ایسی غذاؤں کے اندر اپنے زبان کے چسکے کے لیے مبتلا نہیں کرنا کہ آپ اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیں۔ اسی طریقے سے کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ٹائم کی اہمیت کے اوپر بتائے۔ اینڈ پہ میں ایک حدیث بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہیں۔ نمبر 1 صحت، اچھی صحت، اور نمبر 2 فرصت، جو آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے، یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی اور صحت انسان کی اچھی ہو۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہیں کہ وہ ان نعمتوں کو کیسے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں۔